أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. میرے لیے انتہائی قابل احترام علماء کرام، معزز بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، آپ تمام حضرات یہ یقیناً جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام نہ تو جلسہ عام ہے، نہ یہ عوامی کانفرنس ہے، بلکہ یہ خالصتاً تربیتی اور جماعتی اصلاحی پروگرام ہے۔ میں اپنے طور پہ کوشش کروں گا کہ تقریری انداز اور خطابت کے لہجے سے ہٹ کے تربیتی اور اصلاحی نقطۂ نظر سے گفتگو کروں۔ آپ سے بھی یہ توقع رکھوں گا کہ آپ میری گفتگو کو اور میرے اس تربیتی بیان کو ایک اجلاس اور جماعتی کنونشن سمجھ کے سنیں گے۔ جتنی مذہبی جماعتیں ہمارے ملک میں اس وقت کام کر رہی ہیں، ان میں ایک جماعت ہے اشاعت التوحید و سنہ، اور اس کی ذیلی تنظیم ہے نوجوانان توحید و سنت۔ چونکہ
تمام مذہبی جماعتیں مذہب اور دین کے حوالے سے کام کرتے ہیں، تو ہر جماعت کو اس جماعت کا نسب العین دوسری جماعتوں سے ممتاز اور الگ کرتا ہے۔ آپ نسب العین کو ایسے ہی سمجھیں جیسے بیج ہے، تخم ہے۔ مختلف بیج آپ زمین میں بو دیتے ہیں، ان میں ایک بیج ہے انار کا، ایک ہے مالٹے کا، ایک ہے آم کا۔ درخت تو سارے وجود میں آ گئے، لیکن ہر درخت کو دوسرے درخت سے جو چیز الگ کر رہی ہے وہ اس کا بیج ہے، تخم ہے۔ یا آپ ایسے سمجھیں کہ دو مسافر صبح کے ٹائم اپنے گھر سے باہر نکلے، دونوں کا ارادہ سفر کرنے کا ہے، لیکن جب وہ ویگن کے اڈے پہ یا اسٹیشن پہ پہنچے تو ایک مسافر قصور جانے والی بس میں بیٹھا اور دوسرا مسافر گجرانوالے جانے والی بس میں بیٹھ گیا۔ تو جس نے قصور کا عزم کیا وہاں منزل متعین ہو گئی کہ یہ مسافر قصور جانا چاہتا ہے اور یہ دوسرا مسافر جو ہے یہ گجرانوالہ میں جانا چاہتا ہے۔ جماعتیں تو دین کا کام مختلف کر رہی ہیں، لیکن اس جماعت کا جو نسب العین ہوتا ہے، یا آپ کہیں کہ اس جماعت کی منزل ہوتی ہے، یا آپ عربی میں کہیں کہ اس جماعت کا ہدف ہوتا ہے، یا آپ انگلش میں کہیں کہ اس کا کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے، تو وہ جو منزل ہے اور ہدف ہے اور نشان ہے جسے ہم کہتے ہیں نسب العین، یہ نسب العین ہر جماعت کو دوسری جماعت سے کیا کرتا ہے؟ الگ کر دیتا ہے۔ میں تھوڑی سی بات نسب العین کے متعلق کہنا چاہتا ہوں۔ ہم یہ لفظ تو استعمال کرتے ہیں نسب العین کہ ہمارا یہ نسب العین ہے، لیکن کبھی آپ نے اس کے مفہوم پر غور کیا؟ عین عربی میں کہتے ہیں آنکھ کو، اور نسب کا معنی یہ ہے کہ جس پر انسان کی آنکھ ہمیشہ ٹکی رہے، اس کے سامنے رہے وہ نشان، وہ ہدف ہو، وہ ٹارگٹ ہو، وہ منزل جس پر انسان کی آنکھ ہر وقت ٹھہری رہے کہ میں نے اس منزل پہ پہنچنا ہے اور میں نے یہ ہدف حاصل کرنا ہے۔ یہ ہے نسب العین۔ اگر میں یہ ثابت کر چکا ہوں کہ ہر جماعت کا نسب العین اس جماعت کو دوسری جماعتوں سے الگ کر دیتا ہے، میں تھوڑا سا اور بات کو کھول دیتا ہوں۔
ہمارے ملک میں کچھ جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنا نسب العین متعین کیا عظمت اصحاب رسول کا دفاع کرنا. یہ بھی ایک کام ہے کہ جن کے ذریعے ہمیں توحید پہنچی ان کی عظمتوں کا دفاع کیا جائے، ان کی عظمتوں کو بیان کیا جائے. کچھ جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے تحفظ کو اپنا نسب العین متعین کر لیا. یہ بھی ایک کام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے اور اس کے جو دشمن ہیں ان کے خلاف عملی جد و جہد کی جائے. کچھ جماعتوں نے اپنا نسب العین متعین کیا اصلاح اعمال کو، لوگوں کو ترغیب دی جائے بھائی اعمال آپ کے اچھے ہونے چاہیے، نماز کی ادائیگی ہونی چاہیے، حقوق اللہ پورے ہونے چاہیے، حقوق العباد میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا اور نہ یہ ہمارا شیوا ہے. سب اپنے اپنی جگہ پہ لگے ہوئے، نیتوں کا جاننے والا بہتر جانتا ہے اور سب نے اللہ کے پاس جا کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ غلط ہے میرے پیچھے آ جاؤ، یہ میں نہیں کہوں گا، لیکن اتنی بات کہنے کا مجھے ہر لحاظ سے اختیار ہے کہ میں یہ کہوں کہ باقی جماعتوں کے دکان میں جو سودا رکھا ہوا ہے میری جماعت کی دکان کا سودا ان کی نسبت زیادہ کھرا ہے. یہ تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ دوسری جماعتوں کی دکان میں جو سودا ہے اس کی نسبت سے جو میری جماعت کی دکان ہے اس کا سودا کیا ہے؟ کھرا ہے، اس کا سودا اچھا ہے. میں پھر ایک دفعہ آپ کو تھوڑا سا تاریخ میں لے جانا چاہتا ہوں. سن 1953 میں ختم نبوت کی تحریک چلی، چنانچہ سارے علماء مجلس احرار میں کام کر رہے تھے جس کی قیادت کر رہے تھے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ. آپ کے علم میں کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ مجلس احرار پنجاب کے صدر تھے. انہوں نے ختم نبوت کے لیے کام کیا، مرزائیت کے خلاف محاذ اپنایا، شیخ القرآن بھی اس میں، شاہ جی بھی اس میں، حضرت قاضی صاحب بھی اس میں. انہوں نے جیلیں بھگتی، مقابلہ کیا. یہ سب مجلس احرار میں تھے. بدقسمتی سے حکومت نے مجلس احرار کو بین کر دیا، پابندی لگ گئی. اب تم اس کا پلیٹ فارم استعمال نہیں کر سکتے ہو. وہ علماء جو مجلس احرار میں کام کر رہے تھے وہ مجلس احرار کا نام استعمال نہیں کر سکتے، پیڈ استعمال نہیں کر سکتے، اشتہار استعمال نہیں کر سکتے، سٹیج استعمال نہیں کر سکتے. اب علماء نے دین کا کوئی نہ کوئی کام تو کرنا تھا. وہ جتنے علماء مجلس احرار میں تھے نا ان میں سے کچھ علماء الگ ہوئے، انہوں نے ایک محاذ بنایا ختم نبوت کا تحفظ کرنا، وہ اس میں لگ گئے. کچھ علماء جو مجلس احرار میں کام کر رہے تھے وہ الگ ہوئے، انہوں نے پلیٹ فارم بنایا عظمت اصحاب رسول کا تحفظ کرنا. علماء مختلف جماعتوں میں بٹ گئے، نسب العین اپنا اپنا مقرر کر لیا. ایک محاذ اور ایک پلیٹ فارم ابھی خالی تھا جس محاذ پہ اللہ کبھی اپنے پیغمبروں کو کھڑا کیا کرتا تھا، اللہ اپنے نبیوں سے وہ کام لیا کرتا تھا. وہ محاذ ابھی خالی تھا تو مجلس احرار میں جو علماء مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے انہوں نے ایک جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے نام سے تشکیل دی اور یہ پیغمبری مشن جو تھا اس کے وہ امین بن گئے.
انہوں نے یہ مشن اپنا لیا. کچھ علماء نے اپنے لیے اور مشن چن لیے, انہوں نے یہ مشن چن لیا. آپ عام میں علماء بھی ہیں, عام میں طلبہ بھی ہیں, مجھے شہری بھی نظر آ رہے ہیں, سمجھدار طبقہ بھی عام میں موجود ہے. یہ آیت کریمہ جو میں نے خطبے میں تلاوت کی, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. آپ سے پہلے جتنے پیغمبر اور جتنے رسول ہم نے اس دنیا میں بھیجے تھے, ہم ان کی طرف ایک ہی وحی کیا کرتے تھے کہ اس دھرتی پر میرے سوا الہ کوئی نہیں, اس دھرتی پر میرے سوا معبود ہو کوئی نہیں, اس دھرتی پر میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں, اس دھرتی پر میرے سوا غائبانہ پکارے سننے والا کوئی نہیں. یہ جس سورت کی آیت ہے نا, اس سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء. کیا نام ہے اس کا؟ سورۃ الانبیاء. اور مجھے یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سورتوں کے جو قرآن میں نام رکھے گئے ہیں, اس نام رکھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے. یہ نام رکھوائے ہیں میرے اللہ نے نبی پاک کو حکم دے کے, اس کا نام سورت بقرہ رکھو, اس کا آل عمران رکھو, اس کا نساء رکھو, اس کا مائدہ رکھو, اس کا کہف رکھو. کوئی نہ کوئی نام رکھنے کی وجہ ضرور تھی. مثلا جس سورت میں گائے کا تذکرہ ہوا اس کا نام پڑ گیا سورت البقرہ. آل عمران کا ذکر ہوا, نام پڑ گیا سورت آل عمران. عورتوں کے مسائل کا تذکرہ ہوا, نام پڑ گیا سورت النساء. دسترخوان کا ذکر ہوا, نام پڑ گیا سورت المائدہ. حتیٰ کہ جس سورت میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہوا اس کا نام پڑ گیا سورت النحل. اور جس میں ایک چیونٹی کی گفتگو کو ذکر کیا گیا اس کا نام پڑ گیا سورت النمل. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سورت کے نام رکھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ اور سبب ضرور ہوتا ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ اس سورت کا نام سورت الانبیاء کیوں رکھا گیا؟ کیا اس میں سارے نبیوں کے نام اللہ نے ذکر کیے ہیں؟ حضرت آدم سے لے کے میرے پیارے پیغمبر تک ایک ایک نبی کا نام اللہ نے لیے؟ قطعاً نہیں. پھر اس کا نام نبیوں والی سورت, انبیاء نبیوں والی سورت کیوں رکھا گیا؟ میں کہنا چاہوں گا کہ سورت الانبیاء اس کا نام نبیوں والی سورت اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت میں اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا جس مسئلے پر سارے پیغمبر متفق تھے. اس مسئلے پہ سارے پیغمبروں کا کیا تھا؟ اتفاق تھا. ابھی آپ کو اہمیت کا اندازہ نہیں ہوا ہوگا, ایک بات پھر بیان کروں گا تو آپ کو اس مسئلے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. ہمارے ملک میں ختم نبوت کے مسئلے نے بڑی اہمیت اختیار کی ہے. سن 1953 میں ایک تحریک چلی, یہ ہماری پیدائش سے پہلے کی باتیں ہیں. سن 1974 میں پھر تحریک چلی ختم نبوت کی, جس میں ہمیں بھی اللہ نے کام کرنے کی توفیق عطا کی تھی, جس میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا. 53 کی تحریک میں 10,000 مسلمان صرف لاہور میں شہید ہوئے تھے. ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے یہ کیوں اہمیت اختیار کر گیا کہ جب بھی ختم نبوت کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, دکاندار باہر آ گئے, کالج کے لڑکے باہر آ گئے, سرکاری ملازم باہر آ گئے, علماء باہر آ گئے, گریبان لوگوں نے کھول لیے, پیسے لوگوں نے نچھاور کرنے شروع کر دیے. ختم نبوت کا مسئلہ اتنی اہمیت کیوں اختیار کر گیا؟ بتاؤں آپ کو. ختم نبوت کا مسئلہ عوام کی نگاہوں میں اس لیے اہمیت اختیار کر گیا. عوام دیکھتے تھے کہ دیوبندیوں کی مسجدیں الگ ہیں, بریلویوں کی مسجدیں الگ ہیں, اہل حدیثوں کی مسجدیں الگ ہیں. عوام دیکھتے تھے بھئی مولویوں نے مسجدوں کے میناروں پر سپیکر فٹ کیے ہوئے ہیں اور عین دوسرے مسلک کی مسجد کے اوپر,
اور یہ لاؤڈ سپیکر نہیں ہے، توپیں ہیں کہ فٹ اس پہ کرنا ہے، بھئی میری آواز وہاں جانی چاہیے۔ پھر جمعہ آیا، مولوی صاحب نے ان کے خلاف بولنا شروع کیا، انہوں نے ان کے خلاف بولنا شروع کیا، تقریریں ہونے لگی، علماء نے بازو چڑھا لیے، آؤ میدان آؤ تو مناظرے دا چیلنج اے ثابت کرو تو اتنے ہزار دیاں گے۔ آپس میں علماء لڑنے لگے، مناظرے ہونے لگے، سٹیج الگ سجنے لگے، جھگڑے ہونے لگے، تقریریں ہونے لگی، فتوے لگنے لگے۔ عوام یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن پھر عوام نے دیکھا کہ جو ہی ختم نبوت کا مسئلہ سامنے آیا تو یہ سارے مولوی ایک سٹیج پہ، بریلوی بھی اسی پہ آ گئے، دیوبندی بھی اسی پہ آ گئے، اہل حدیث بھی اسی پہ آ گئے۔ عوام نے کہا یار کل تک تو یہ لڑتے تھے، کل تک تو ان کے سٹیج الگ تھے، کل تک تو یہ ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے تھے، یہ ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ یار اے مسئلہ کوئی ایڈا اہم ہے، یہ مسئلہ کوئی اتنا اہم تو ہے نا کہ انہوں نے اختلاف بھلا دیے، ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال رہے ہیں، اکٹھے کھا رہے ہیں، اکٹھے چل رہے ہیں، میٹنگیں کر رہے ہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے ملک میں اس لیے اہمیت اختیار کر گیا کہ اس مسئلے پر سارے علماء متفق ہیں، تو بندیالوی کو یہ کہنے کی اجازت دیجئے نا کہ جس مسئلے پر علماء متفق ہوں وہ تو اہمیت والا ہوتا ہے، اور جس پر سارے انبیاء متفق ہوں، اس مسئلے پر سارے انبیاء متفق ہوں، وہ مسئلہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا۔ تو میں اپنی جماعت کی ترجیح بیان کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ کیوں چلو، میرے پیچھے کیوں آؤ، میری جماعت کا ساتھ کیوں دو، جبکہ دوسری جماعتیں بھی دین کا کام تو کر رہی ہیں۔ آپ کہیں گے ہم ادھر کیوں نہ جائیں، آپ کے ساتھ کیوں آئیں، تو میں کہوں گا میرے ساتھ اس لیے آؤ کہ میرا نسب العین سب سے اونچا ہے، میرے ساتھ اس لیے آؤ کہ میری منزل سب سے زیادہ خوبصورت ہے، میرے ساتھ اس لیے آؤ میرا محال سب سے زیادہ حسین ہے، میں اس محال پہ کھڑا ہوں جس محال پہ اللہ کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا کرتا تھا، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 950 سال، 950 سال یہاں علماء بیٹھے ہیں، طلبہ بھی ہیں۔ بندیالوی ایک بات کہنا چاہتا ہے، اٹھائیے قرآن پاک، حضرت نوح کا تذکرہ 20 جگہوں پہ قرآن نے کی ہے، سورت آراف میں، سورت ہود میں، سورت انبیاء میں، سورت قصص میں، اور سورتوں میں بھی تذکرہ ہوا۔ ایک مستقل سورت اتاری گئی جس کا نام ہے سورت نوح، ان کے نام پر ایک مستقل سورت اتاری گئی۔ میں کہتا ہوں یہ قرآن میرے سامنے ہے اور میں لاہور میں کھڑا ہوں، پورے قرآن پاک میں حضرت نوح کی تبلیغ میں مجھے ایک جگہ دکھاؤ حضرت نوح نے اپنی قوم کو نماز پڑھنے کا کہا ہو کہ نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو۔ نہ ان کی نماز کا ذکر کرتا ہے قرآن، نہ ان کی زکوٰۃ کا ذکر کرتا ہے قرآن، نہ ان کے حج کا ذکر کرتا ہے قرآن، نہ معاملات کا ذکر کرتا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ کہتے نہیں ہوں گے، ظاہر بات ہے جو لوگ ان کا کلمہ پڑھتے ہوں گے ان کو وہ اعمال کی تلقین کرتے ہوں گے، حقوق اللہ پورے کرو، حقوق العباد پورے کرو، پڑوسیوں کے حقوق، والدین، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے نہیں ہوں گے، کہتے ہوں گے، لیکن تبلیغ کے اس حصے کو قرآن بیان نہیں کرتا، نہ ان کی نماز کو، نہ ان کے روزے کو، نہ ان کی حج کو، نہ ان کی زکوٰۃ کو، نہ حقوق العباد کو، اور نہ معاملات کو، نہ پڑوسیوں کے حقوق کو، کسی چیز کو بھی ذکر نہیں کرتا۔ خدا گواہ ہے قرآن جب بھی حضرت نوح کی تبلیغ کا ذکر کرتا ہے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ کتنے دن، کتنے سال میری جماعت کو بنے، ابھی 50 سال ہوئے، سن 1957 میں اشاعت التوحید بنی، آج 7 ہے 2007، 50 سال ہو گئے۔ ہمارے مخالف ہمیں تانا دیتے ہیں انہوں نے توحید تو سوا آندھی کوئی شے نہیں، بس جب سنو توحید 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 کرتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی حضرت نوح نے جو یہ تبلیغ کی ہے
50 سال کی تھی، 100 سال کی تھی، 200 سال کی تھی، نہیں 950 سال۔ بدن کانپ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں، اور ہر روز واز کیا ہے؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ میری بات اگلی ذرا توجہ سے سننی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ 950 سال میں کوئی دن ایسا نہیں گیا جس دن حضرت نوح کو مار نہ پڑی ہو۔ 950 سال پیغمبر نے اس مسئلے کے لیے مار کھائی۔ کتنی مار؟ 1 پتھر یا 2 پتھر نہیں، اللہ کا پیغمبر پتھروں کے نیچے دب گئے ہیں۔ نہ کوئی جتھا ہے، نہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی پارٹی ہے، نہ کوئی گروہ ہے، پتھروں سے پیغمبر کو نکالنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے آسمان سے جبریل امین کو بھیجا، میرا پیغمبر پتھروں کے نیچے دبا ہوا ہے، میرے پیغمبر کو نکالو، مرم پٹی کرو۔ جبریل نے مرم پٹی کی ہے، اور پیغمبر دوسرے چوراہے پہ جا کے کہتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ کتنے سال؟ میں پیغمبری مشن کا امین ہوں، میں اس محاذ پہ کھڑا ہوں جس محاذ پہ اللہ اپنے نبیوں کو کھڑا کیا کرتا تھا۔ میں ایک اور دلیل بھی پیش کر دیتا ہوں۔ میری ترجیح یہ ہے کہ جو میرا مشن ہے، میری ترجیح یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، آپ میری جماعت کا ساتھ دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں، جو مشن میرا ہے، جو محنت میری ہے، یہ مکمل دین کی محنت ہے۔ اسی کو قرآن نے دین کہا ہے، اسی کو قرآن نے دین کہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ختم نبوت کا کام کرنا دین نہیں ہے، عظمت صحابہ کا کام کرنا دین نہیں ہے، اصلاح اعمال کی کوشش دین نہیں، میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ دین کی جزوی محنت ہے، ایک حصے کی محنت ہے، اور جو مشن میرا ہے یہ مکمل دین ہے۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن پاک میں موجود ہے۔ 11واں پارہ ہے، اور 11ویں پارے میں سورت کا نام سورت یونس ہے، اور سورت یونس کی آیت نمبر 104 ہے۔ ذرا سنیے گا قرآن کیا کہتا ہے۔ قل، میرے پیارے پیغمبر اعلان کیجئے، یا ایھا الناس، اور پوری کائنات کے لوگوں، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں شک ہو گیا ہے، اوے مشرکین مکہ، اوے یہودیوں، اوے عیسائیوں، اوے میرے مخالفین، اگر تمہیں شک ہو گیا ہے من دینی، کس میں؟ میرے دین میں، کہ مجھ محمد کا دین کیا ہے، اگر تمہیں شک ہو گیا ہے کہ میرا دین کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا دین کیا ہے۔ ختم نبوت کی حفاظت کیا کرو، نہیں کہا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا دین کیا ہے، عظمت صحابہ کا دفاع کیا کرو، نہیں کہا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا دین کیا ہے، اصلاح اعمال کی کوشش کیا کرو، نہیں کہا، بلکہ فرمایا اگر تمہیں میرے دین میں شک ہو گئے ہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا دین کیا ہے۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کی عبادت تم کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں۔ اس کو دین کہا گیا ہے، یہ ہے میرا دین۔ ولیکن اعبد اللہ، لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں کس کی؟ میں تو عبادت کرتا ہوں اللہ کی، یہ ہے میرا دین، اس کو مکمل دین کہا گیا ہے۔ اور اگر آپ اس پر بھی مطمئن نہیں ہوئے تو آئیے آپ کو ایک ایسی سورت کی طرف لے چلوں جو انشاءاللہ آپ سب کو زبانی یاد ہے۔ سورت کا نام ہے سورت الکافرون۔ کیا کہا گیا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون
جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ یہ ساری چیزیں بیان کی نا کہ میں ایک رب کی عبادت کرتا ہوں، تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، میں رب کے سجدے کرتا ہوں، تم غیر اللہ کے سجدے کرتے ہو، میں اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا ہوں، تم شرک کے رستوں پہ چلنے والے ہو۔ یہ کہتے 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 آخر میں آ کے کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین شرک والا، میرے لیے میرا دین توحید والا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میری ترجیح یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، اس لیے کہ ہم پیغمبری مشن کے امین ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم اس محال پہ کھڑے ہیں جس محال پہ اللہ اپنے نبیوں کو کھڑا کیا کرتا تھا۔ میری ترجیح یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، اس لیے کہ یہ مکمل دین کی کیا ہے، میرا نسب العین سب سے اعلیٰ ہے، میرا نسب العین سب سے اعلیٰ ہے، میرا نسب العین سب سے اونچا ہے، میرا نسب العین سب سے برتر ہے۔ چلیے یار ایک اور دلیل ذہن میں آ رہی، اللہ تعالیٰ ہی ڈال دیتا ہے، وہ بڑی آسان سی دلیل ہے۔ سب گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کسی کو شک ہے آپ میں؟ کوئی ہے شک کرنے والا؟ زنا ایک گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے، کام تولنا گناہ ہے، قتل کرنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، صحابہ کو برا بھلا کہنا گناہ ہے، یہ سارے گناہ ہیں۔ لیکن اکبر الکبائر، سارے گناہوں میں سے بڑا گناہ کیا ہے؟ یا بنیہ لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم، معلوم ہوا زنا ظلم ہے، چوری کرنا ظلم ہے، قتل کرنا ظلم ہے، غیبت کرنا ظلم ہے، یہ سارے ظلم ہیں۔ اور شرک کیا ہے؟ کیا بات؟ شرک ظلم ہے۔ مت کہ آپ کے ذہن میں ظلم کی وہ تعریف ہو جو ہمارے اردو میں رائج ہے، ظلم بمعنی زیادتی، فلانے بندے اس غریب تے بڑا ظلم کیتا، چنڈا ماریاں ستے گلی دے وچ بڑی بےزتی کیتی، یہ اردو میں ہمارے ہاں اس کو ظلم کہتے ہیں۔ عربی میں ظلم کی یہ تعریف نہیں ہے، عربی میں ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ۔ عربی میں ظلم کی تعریف یہ ہے چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا، جو جگہ اس چیز کے لیے بنی ہے، مناسب ہے، لائق ہے، اس میں نہ رکھنا، بلکہ چیز کو ایسی جگہ پہ رکھنا جو جگہ اس چیز کے لائق ہو۔ یہ کیا ہوگا؟ آئی سمجھ کے کون ہے؟ کخ بھی نہیں۔ وضع الشیء فی غیر محلی، جو چیز جس جگہ کے مناسب تھی وہاں نہ رکھنا، چیز کو ایسی جگہ پہ رکھنا جو جگہ اس چیز کے لائق ہو۔ یہ کیا بنے گا؟ سنو مثال دوں گا تو بڑا آسانی سے سمجھ آ جائے گی، بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی۔ ہمارے مخدوم ہیں مولانا خلیل الرحمان صاحب، اللہ انہیں صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے، کام کر رہے ہیں دین کا، شیخ الحدیث ہیں، شیخ التفسیر ہیں، پھر مفتی ہیں، پھر عالم ہیں، بزرگ ہیں، قابل احترام ہیں محلے والوں کے لیے، بڑے عالم ہیں۔ ان کی مسجد کے قریب اگر کوئی MBBS ڈاکٹر پریکٹس کرتا ہے، مریضوں کو دیکھتا ہے، دوائیاں دیتا ہے، ایک دن جو شام کے ٹائم ان کے مقتدی وہاں ڈاکٹر کے پاس گئے، معلوم ہوا آج ڈاکٹر صاحب چھٹی پہ ہیں، وہ نہیں آئیں گے، چنانچہ وہ
मुक्तदी सारे आए और मौलाना को कहने लगे आप आलिम भी हैं, शेख उल हदीस भी हैं, शेख उल तफसीर भी हैं, ज़रा तशरीफ़ लाइए ना, MBBS डॉक्टर की कुर्सी पे बैठ के ज़रा मरीज़ चेक कीजिए। तो अगर ये MBBS डॉक्टर की कुर्सी पे अगर मौलाना को बिठाया जाएगा तो ये उस कुर्सी के साथ क्या हो जाएगा? क्यों? वो कुर्सी इनके मुनासिब नहीं थी, इनके मुनासिब तो था मिंबर। इनके मुनासिब क्या था? मिंबर। और वो MBBS डॉक्टर की जो कुर्सी है वो इनके मुनासिब नहीं थी। ये तो आने गल पसंद नहीं थे, एक दड़े बहा के वेख लो। लेकिन बिठाना तब है जब पहले कब्रिस्तान का इंतजाम करना है। जिन्होंने इन्ना चेक करना तो फिर दवाइयां देनियां, उसने अगले जहान पहुंचना है ना। किसी आलिम को डॉक्टर की कुर्सी पे बिठाना जुल्म है, किसी डॉक्टर को वकील की कुर्सी पे बिठाना जुल्म है, किसी वकील को इंजीनियर की कुर्सी पे बिठाना जुल्म है, किसी इंजीनियर को डॉक्टर की कुर्सी पे बिठाना जुल्म है। क्यों? जो चीज उनके लायक नहीं उस जगह पे उनको बिठा देना, ये क्या होगा? ज़िम्नन एक बात कहता हूं, ये जो मिंबर है ना, ये आलिम के मुनासिब था। जब किसी जाहिल को मिंबर पे बिठाओगे तो ये मिंबर के साथ क्या हो जाएगा? ये जाहिलों की जगह नहीं थी, आ गई है जाहिलों के पास। ये मिंबर और मेहराब जाहिलों के हवाले हुआ तो हमारे मुल्क में फिरका वारियत को हवा मिली। ये जो लड़ाइयां हैं और ये जो झगड़े हैं और ये जो इश्तिहार बाजियां और चैलेंज बाजियां और छोटे छोटे बातों पे जनाब एक दूसरे को चैलेंज हैं, ये कोई मोतबर आलिम इस तरह की हरकत आपको नहीं मिलेगा। आलिम हो और इस तरह की बातें करे, आलिम हो और दूसरे के बुजुर्गों को गालियां निकाले, आलिम हो और दूसरों पे कीचड़ उछाले, आलिम हो और दूसरों के बुजुर्गों पे तनकीद करे, आलिम हो और दूसरों के बुजुर्गों के नाम बिगाड़े, ये आलिम का काम नहीं है। ये काम किसका है? जाहिल का। इल्म, और इल्म तो नूर है, इल्म तो हौसला सिखाता है, इल्म तो तहम्मुल सिखाता है, इल्म तो संजीदगी सिखाता है, इल्म तो शराफत सिखाता है, इल्म तो दूसरों की इज्जत करना सिखाता है, इल्म तो दूसरों के बुजुर्गों का एहतराम करना सिखाता है। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के वालिद फौत हुए, उनका एक मुखालिफ आके कहता है, मुखालिफ था, मैं सुनया तुहाडे वालिद साहब फौत हो गए ने। हाँ भाई फौत हो गए। तो वो बंदा चूंकि गुस्ताख था, बेअदब था, मुखालिफ था, कहने लगा आपकी मां जिंदा है तो मैं आपकी मां से निकाह करना चाहता हूं। कितनी शिद्दत की बात की और कितनी तौहीन आमेज और तज़हीक आमेज गुफ्तगू कर रहा है वो आदमी कि आपकी वालदा के साथ मैं निकाह करना चाहता हूं। इमाम साहब न भड़के, न जोश में आए, न मुंह से झाग बहने लगी, न बाहें ऊपर उठाई, न उसे मारा। फरमाया बैठो, निकाह के लिए औरत की मर्जी का होना जरूरी है। मैं अपनी वालदा से पूछ लेता हूं, अगर उसको कोई एतराज ना हो तो मुझे भी कोई एतराज। इल्म तो ये है, इल्म तो हौसला सिखाता है। जो आदमी मिंबर और मेहराब पे बस जबानी करे और दूसरों की पगड़ियां उछाले, वो आलिम नहीं है। वो कौन है? जाहिल है। और ये मिंबर और मेहराब जब से जाहिलों के हवाले हुए, मुल्क फिरका वारियत का क्या हो गए हैं? शिकार हो गए हैं। ये शॉर्टकट करके आगे आना चाहते हैं। ये ठिगने कद के लोग, बोने जिनका कोई कद नहीं है मुआशरे में, इल्मी हलकों में, ये ठिगने कद के लोग चैलेंज बाजियां करके शॉर्टकट करके आगे आना चाहते हैं। इस तरह अजमतें नहीं मिला करती, अजमतें उसको मिला करती हैं जो रब की रजा के लिए काम किया करता। हमारे यहाँ क्या होता है? मौलवी साहब आए हैं जी, खतीब रखना है, टेस्ट दो जी, जुमा पढ़ाओ। मौलवी साहब ने जुमा पढ़ाया, सुर जरा चंगी लाई, तूती अच्छी बोली,
دوسروں پہ تنقید کی، ہاں بھائی بڑا مولوی ہے بھائی رکھ لو، نہیں پوچھنا مولانا کس مدرسے میں پڑھا ہے، تیرے کو قرآن دی تفسیر دی سند ہے، حدیث کی سند ہے، فقہ تو نے پڑھی ہے، مسائل جانتا ہے؟ نو، یہاں یہ ضروری نہیں ہے، یہاں ضروری کیا ہے؟ دو باتیں، توتی اچھی بولے، ایک دوسروں پہ تنقید اچھی کرے، وہ جاہل ہوتے ہیں اور وہ ممبر و محراب کے وارث بن جاتے۔ ہمارے حضروں کے علاقے میں ہمارے ایک عالم ہیں، انہوں نے مجھے سنایا، ایک چک والوں نے مجھے کہا کہ استاد جی مولوی چاہیے تے سستا جہا چاہیے۔ میں نے پھر رہا تھا کوئی صوفی قسم کا، میں نے کہا لے جاؤ، وہ لے گئے تو صبح کی نماز پڑھا رہا ہے، تو جب سلام پھیرنے لگا تو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الصلاۃ خیر من النوم۔ لوگوں نے کہا آپ نے تو کمال ہی کر دیا، ایک طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح الصلاۃ خیر من النوم۔ ہو سکا یار میں پہلی طرف سلام پھیریا نا، میں سمجھیا میں نماز پڑھا رہے ہوں، دوے پاسے پھیرن لگا تو میں سمجھیا اذان دے رہے۔ یہ اب لوگ ممبر و محراب کے وارث بنے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک جگہ پہ ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے نماز پڑھائی تو سجدہ صاف کر دیا۔ مقتدیوں نے دیکھا بھئی کسی فرض میں تاخیر نہیں ہوئی، واجب کوئی چھوٹا نہیں، یہ سجدہ صاف کیسے ہو گیا بھائی؟ تو مقتدیوں نے بعد میں پوچھ لیا حضرت نہ کوئی فرض میں تاخیر ہوئی نہ کوئی واجب چھوٹا آپ سے، یہ آپ نے سجدہ صاف کیوں کر لیا؟ انہوں نے فرمایا میرا وضو ٹوٹ گیا سی۔ وہ مولوی صاحب سمجھ رہے تھے بھئی سجدے صاحب نال وضو دا ٹوٹنا بھی قابو آ جاندہ۔ تو جب علماء اس قسم کے ہوں گے جن کو فقہ کے مسائل نہیں آتے ہوں گے اور ان کے پاس کوئی علم کی سند اور ڈپلومہ نہیں ہوگا تو پھر اس کے نتائج یہی نکلیں گے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ باقی سارے گناہ ظلم ہیں، اور شرک کیا ہے؟ اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا، ایسی جگہ پہ رکھنا جو جگہ اس چیز کے لائق نہیں۔ مجھے ڈاکٹر کی کرسی پہ بٹھاؤ تو ظلم ہے، ڈاکٹر کو وکیل کی کرسی پہ بٹھاؤ تو ظلم ہے، وکیل کو ممبر پہ بٹھاؤ ظلم ہے، انجینئر کو وکیل کی کرسی پہ بٹھاؤ تو یہ ظلم ہے۔ اگر ظلم کی یہ تعریف ہے تو پھر شرک ظلم عظیم ہے کہ رب کی صفتوں والی چادر الہ ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، عالم الغیب ہونا، حاضر و ناظر ہونا، نافع و ضار ہونا، موتی و مانع ہونا، السمیع لکل دعا ہونا، العلیم لکل حال ہونا، مسجود ہونا، سجدے کے لائق ہونا، پکارے سننے والا ہونا، یہ جو رب کی صفتوں والی چادر ہے نا یہ سجتی ہے رب کے کاندھے پر۔ جب اس چادر کو اٹھا کے نبیوں ولیوں کے کاندھے پہ رکھو گے کیا ہو جائے گا؟ ظلم ہو جائے گا۔ ظلم کہتے ہی اس کو ہے، چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا، ایسی جگہ پہ رکھنا جو جگہ اس چیز کے مناسب ہو نہیں تھی۔ سارے گناہ ظلم ہے، لیکن شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ بے نماز مر جائے جنازہ پڑھ لو، روزہ نہ رکھنے والا مر جائے جنازہ پڑھ لو، باوجود طاقت کے حج نہیں کی جنازہ پڑھ لو، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا جنازہ پڑھ لو، سود کھاتا تھا جنازہ پڑھ لو، شراب پیتا تھا جنازہ پڑھ لو، غیبتیں کرتا تھا جنازہ پڑھ لو، باپ کو گالیاں نکالتا تھا مومن ہے جنازہ پڑھ لو، ماں کو تھپڑ مارتا تھا مومن ہے جنازہ پڑھ لیجئے۔ ہر مجرم کا جنازہ پڑھ لیں اور مشرک کا تو پھر ظلم عظیم تو ہوا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، مشرک کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرنی۔
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنازہ صرف نہیں پڑھنا، ہاں اتھے جا کے یہ بھی نہیں آکھنا اللہ حاجی اور انہوں بخشے بڑے چنگے بندے سن، یہ جملے بھی نہیں کہنے۔ کیوں نہیں کہنے؟ بتاؤں آپ کو، یہ شاید آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ مولا کسی کا باپ مشرک، کسی کا چچا مشرک، کسی کا پڑوسی مشرک، کسی کا سیلز مین ہے تو دکان کا مالک مشرک، دفتر میں کام کرتا ہے ساتھی مشرک۔ مولا دنیا چ نک بھی تے رکھنا نا، کھلو لین دے، آنکھ لین دے، پڑھ لین دے، تو نہ بخشی نا، ساڈی تے جان چھٹے، اگو تیری مرضی ہے نہ بخشی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، کیوں؟ تو ہے موحد، تے موحد میرا پیارا بندہ اور موحد میرا دوست، میں آسمان سے کہوں کہ میں نے مشرک کو معاف نہیں کرنا اور تو زمین پہ کھڑے ہو کے کہے اس کو معاف کر دے، تو میرا دوست ہے، تیری میری لڑائی چنگی نہیں لگتی، تیرا میرا جھگڑا چنگا نہیں لگتا، میں تو آکھا میں نہیں بخشنا، تو تھلوں آ کے بخش، تیری میری لڑائی اچھی نہیں لگتی ہے۔ سارے گناہگاروں کا جنازہ پڑھ سکتے ہو، مشرک کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہو، دوسروں کی مغفرت کی دعائیں مانگ سکتے ہو، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے ہو۔ لاہوریوں اپنی زبان نال بولو، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سارے سوچ کے بولنا ہے، پھر میں نے اس پر نتیجہ مرتب کرنا ہے، آپ سے بلوانا ہے، آپ تاکہ قائل ہو جائیں سب سے عظیم اور بڑا اور کبھی اور منحوس اور غلیظ اور خبیث گناہ کون سا ہے؟ شرک ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے اور کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کرتا تو پھر بندیالوی کہتا ہے جو جماعت اس بڑے گناہ کے خلاف جہاد کر رہی ہے اس جماعت کا جہاد بھی باقی جماعتوں کے جہاد سے بڑا ہوگا۔ سے ثابت کر دیا اور بڑے عام فہم دلائل سے ثابت کر دیا کہ میرا مشن سب سے اعلیٰ، میرا نسب العین سب سے اعلیٰ، میری منزل سب سے زیادہ خوبصورت ہے، میرا ہدف سب سے زیادہ اچھا ہے، لہٰذا باقی جماعتوں کی بجائے آپ میرے بازو بنیں اور آپ میرے ساتھ چلیں۔ تھوڑی سی گفتگو اس پہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میری جماعت کا مشن اور نسب العین سب سے اعلیٰ ہے، اسی طرح میری جماعت کے اکابر بھی باقیوں سے اعلیٰ تھے۔ یہ زیادہ مخلص تھے، ان میں زیادہ خلوص تھا، ان میں زیادہ اخلاص تھا، ان میں زیادہ للہیت تھی، ان میں زیادہ للہیت تھی، ان میں درد تھا اللہ کی توحید کو بیان کرنے کا۔ وہ ایک ایک دروازے پہ پہنچے، ایک ایک کریا پہ پہنچے، ایک ایک ڈیرے پہ پہنچے، استرے چلتے رہے، گولیاں چلتی رہیں، پتھر آتے رہے، مخالفتیں ہوتی رہیں، لیکن ان کے نغمے توحید کے گانے میں کمی نہیں آئی، نہیں آئی، نہیں آئی۔ جہاں گئے موسم جیسا بھی تھا، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ جہاں گئے جیسے گئے، اونٹوں پہ سفر کیا، پیدل چلے، سپیکر اپنے کاندھوں پہ اٹھائے۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے اساتذہ نے، جن میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، جن میں پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری، جن میں محدث کبیر اور حدیث میں میرے استاد حضرت مولانا قاضی شمس الدین اور عارف باللہ مولانا قاضی نور محمد، جس میں مولانا محمد طاہر مفسر قرآن پنج پیری، جس میں میرے والد مرحوم، یہ ایک قافلہ تھا جاں بازوں کا، جس جگہ بھی گئے توحید کے جھنڈے گاڑ دیے۔ مخالفتیں ہوئیں، فتوے لگے، مخالفتیں ہوئیں، فتوے لگے۔ حضرت سید ضیاء اللہ شاہ بخاری ایک بات کیا کرتے ہیں تقریر میں،
کہ ہمارے ان اکابرین کے آنے سے پہلے یہ طبقہ دو بندیوں کو کہتا تھا تسا وہابی ہو، تسی گستاخ ہو، تسی بے ادب ہو، تسی منکر ہو. تو ہمارے اکابر صفائیاں دیتے تھے، نہیں نہیں ایسا گستاخ نہیں، نہیں نہیں ایسی بے ادب نہیں، نہیں نہیں ایسا منکر نہیں، نہیں نہیں ہم نبی کی شان کو مانتے ہیں. پہلے وہ حملے کیا کرتے تھے، تم منکر ہو، گستاخ ہو، بے ادب ہو، اور علماء دیوبند صفائیاں پیش کیا کرتے تھے. ہمارے اکابر نے محنت کی اور انہیں مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا تم مشرک ہو، تم بدعی ہو. اب وہ دفاعی پوزیشن پہ آئے اور لوگوں کو کہتے نہیں نہیں ایسی مشرک نہیں، نہیں نہیں اساں بدعی نہیں. یہ ہمارے اکابر کی محنت تھی، یہ ہمارے اکابر کا جد و جہد تھی، سائی تھی. ایک ایک جگہ پہ پہنچے، ایک ایک جگہ پہ پہنچے، سپیکر اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیے. حضرت شیخ القرآن سنایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ سرحد کے علاقے میں کوئی گاؤں تھا جہاں ایک آدمی تھا اور اس کا تعلق بھی نچلی قوم سے تھا. اس نے مجھے تقریر کے لیے بلایا، میں پہنچ گیا. اس نے مجھے گھر میں بٹھایا، تھوڑی دیر کے بعد روتا ہوا آیا، کہنے لگا حضرت آپ کو بلا بیٹھا ہوں لیکن سارا پنڈ جو ہے یہ میم شین رے کاف ہے. سارا پنڈ میم شین رے کاف ہے. وہ کہتے ہیں ہم مسجد میں غلام اللہ خان کو تقریر ہو نہیں کرنے دیں گے اور سنیں گے بھی نہیں. تو حضرت میں آپ کو بلا بھی بیٹھا، اب جلسہ بھی نہیں ہوگا، سننے والا کوئی نہیں ہے. شیخ القرآن کہتے ہیں میں نے اس بندے سے کہا تو سنے گا؟ اس نے کہا میں تو سنوں گا. شیخ القرآن نے فرمایا تو سنے گا تو میں سناؤں گا. کوٹھے پہ چارپائیاں ڈال دی گئی، چھت پہ ایک چارپائی پہ وہ بیٹھ گیا، نیچے اس کی بیوی بیٹھ گئی سین میں، اور میں نے 3 گھنٹے اللہ کا قرآن دیا. ایک بندہ سن. میں جانتا ہوں جب تک مجمع کثیر نہ ہو تو خطیب کے جوہر نہیں کھلتے. خطابت پیشہ بن گئی ہے نا، یہ کہ کمال ہے. ایک بندہ سن رہا ہے اور یہ 3 گھنٹے سنا رہے ہیں، کس کی رضا کے؟ میں تقریر کر کے واپس آ گیا. شیخ کہتے ہیں مخالفت نے زور پکڑ لیا. پہلے وہ کیا مخالف تھے اور مخالف ہو، اس کے رستے بند کر دیے. غریب آدمی تھا، رستے بند کر دیے. تھوڑی سی زمین تھی اس کی، رستے بند ہو گئے. اس کی ماں کا انتقال ہوا تو کوئی بندہ جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا. اس نے، بھائی نے، بیوی نے، بچوں نے جنازہ پڑھا، دفن کر دیا. کسی شہر والوں نے نہیں پوچھا. آزمائش کا دور آیا، وہ بندہ کھڑا ٹکا ہوا ہے. علاقے میں قحط پڑ گئی، بارشیں بند ہو گئی، زمینیں بنجر ہونے لگی، کوئی فصل نہیں پیدا ہوتی. کئی سالوں کے بعد بادل اٹھا، لوگ ناچتے کودتے خوشیاں مناتے باہر نکلے کہ بادل آیا ہے، برسے گا. شیخ کہتے ہیں صرف اس غریب موحد کی زمین پہ برس کے آگے نکل، پھر اللہ کی رحمتیں اترنے. ہمارے جو اکابر تھے وہ مخلص تھے اپنے مشن میں. ہمارے جو اکابر تھے ان کی جد و جہد تھی وہ اخلاص کے ساتھ تھی، اور انہوں نے ساری زندگی، کیا کہوں، قرآن پاک کی خدمت کی ہے. یہ تو نہیں کہوں گا، یوں کہہ لوں اللہ نے ان سے قرآن کی خدمت لی ہے. کسی کے بس میں کیا ہے کہ وہ خدمت کرے گا قرآن کی؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس جماعت کے اکابر سے قرآن پاک کی خدمت لی ہے. جو آپ احباب یہاں تشریف لائیں، لاہور کے ہمارے نوجوان آئے ہیں، بزرگ آئے ہیں، علماء آئے ہیں، میں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ ہمارے جو محنتی لوگ ہیں، یہاں کے احباب ہیں، میں ایک ایک کا نام تو نہیں جانتا ہوں، اور ڈاکٹر نصر من اللہ صاحب ہیں، انشاءاللہ ان کی محنت جاری رہی اور انہوں نے کوششیں کی
تو نصر من اللہ کے ساتھ فتح قریب بھی ہو جائے، لگتا ہے ایسے ہے انشاءاللہ، نصر من اللہ کے ساتھ فتح قریب ہوگا انشاءاللہ۔ جتنے بھی دوست ہیں ہمارے، علماء ہیں، کارکن ہیں، ورکر ہیں، ہمارے جماعتی ساتھی ہیں، لاہور میں انہوں نے ایک رنگ جمایا ہے، مختلف مساجد میں انہوں نے کام کیا ہے، یہاں کے جو احباب ہیں اس مسجد کے، میری سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی دین کی خدمت کرنے کے لیے چنے اللہ، اور اللہ ہماری قسمت میں کر دے کہ ہم اس کے دین کی خدمت کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔